کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لٹریچر میں افغانستان سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے۔ اس طرح ایک قادیانی بہن نے اپنے قادیانی مشٹنڈوں اور گھنڈوں غماشتوں اور بدماشوں سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو اپنی یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل جائیں گے اور وہاں جھنڈے گاڑیں گے اور وہاں جہاد کریں گے، وہاں مرزا صاحب کی تبلیغ کریں گے۔ اچھا خیر، مرزا صاحب نے کہا ہے سو میرا مذہب اس پر ہے کہ دو اصولوں پر کھڑا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ تو بالکل آپ افغانستان کی کچھ ہسٹری ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک عام احمدی سے مراد میری یہ ہے کہ جو اپنے لٹریچر کو نہیں پڑھتا، اس کو ان چیزوں کی آگاہی نہیں ہے۔ اسی طرح قادیانیوں کی بھی نا باقاعدہ ایک ہسٹری۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیخ صاحب تو ایک انسانیت پسند یا انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ برابری کی سطح کے اوپر لوگوں کو دیکھا جائے تاکہ انسانیت خوشحال ہو سکے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا قادیانی بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مخالف جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ ان کو کس طریقے سے ٹریٹ، اگر ان کے ہتھے یہ دنیا دے دی جائے اور ان کو ریاست دے دی جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی ان کے پاس سلطنت بھی نہیں ہے، ریاست بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ تو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے اور یہ تیا پانچا کر دیں گے، یہ جو ہمارا حال تو کریں گے، یہ جو ایکس قادیانی نو مسلمین ہیں یہ ان کی درغت بنا کر رکھ دیں گے، کیونکہ ان کو تو یہ مرتد سمجھ۔ خیر اینی ویز، تھوڑا تاریخی پس منظر لینا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک عام قادیانی اور ایک عام احمدی جو ہے جس کو اس کی ہسٹری کا نہیں پتا، تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیا جائے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لٹریچر میں افغانستان سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے۔ آپ کے لیے بڑے تعجب کی بات ہوگی، بس آپ کے نزدیک افغانستان ایک منحوس، مردود، متروک، معیوب، مطعون اور ایک مکفر جس کی تکفیر کی جاتی ہے وہ اسٹیٹ ہے، کافروں کی اسٹیٹ ہے، اور اس کو صفحہ ہستی سے ناپید ہو جانا چاہیے، اور یہ مرزا صاحب کی نشانی ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ میں نے جب وہ پروگرام کیا تھا میں ایک نظم دکھانا چاہتا تھا، جو نظم ایک قادیانی بہن نے، قادیانی خاتون نے جو ہے وہ لکھی تھی الفضل کے اندر۔ یہ 1925 مارچ کے اندر، 3 مارچ کو یہ الفضل کی اخبار ہے، اور اس میں جو ایرو میں نے لگایا ہوا ہے ریڈ کلر کا، پوری نظم جو پڑھنا چاہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، میرے پاس PDF ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس پر واٹر مارک بھی لگا ہوا ہے، ڈیجیٹلائزڈ بائی خلافت لائبریری، تو یہ مسلمانوں کی بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ قادیانیوں کا اپنا اتھینٹک سورس ہے۔ اچھا اب جو ایرو میں نے لگایا اس کو ذرا دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں شیطان تزبہان واقعہ جہاں ہوا ہے، یعنی جہاں شہیدوں کا امتحان ہوا ہے، جس سرزمین سے خون کا چشمہ رواں ہوا ہے، جس جا شہید تازہ ایک نوجوان ہوا ہے، حق سپاہ مہرباں ہو دل سے دعا کرو تم، حق سپاہ مہرباں ہو دل سے دعا کرو تم، جا کر لوائے احمد کابل میں گاڑ دو تم۔ احمدیت کا جو پرچم ہے اس کو تم نے کابل کے اندر گاڑنا ہے۔ اب یہ ایک بہن، جس طرح کشمیری بہن کی پکار آتی ہے نا، بڑی جذباتی اور بڑی دل دہلا دینے والی، اور غیرت اور شجاعت کو اور جرت کو اٹھا دینے والی، اس طرح ایک قادیانی بہن نے اپنے قادیانی مشٹنڈوں اور گھنڈوں غماشتوں اور بدماشوں سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو اپنی جو عورتوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہو یا اپنے غریبوں سے چندہ بٹورتے ہو، خدام الاحمدیہ کے نام پر جو یہ فوج ظفر موج تیار کی ہے، اور انصار اللہ کے نام کے اوپر یہ مستنڈے اور یہ سازشی اور شیطانی ٹولہ تیار کیا ہے۔ مجھے یہ جملے اس لیے شیخ صاحب، مجھے اکثر پیغام بھی پہنچتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے مگر یہ عام احمدی کو جھنجھوڑنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو نہیں بول سکتے، تو زیتون FM تو آواز ہے ایک عام احمدی اور عام قادیانی، یہ اپنے امیر جماعت کو یا صدر کو یہ بات نہیں کر سکتے، مگر ہم تو کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان مستنڈوں کو اور بدماشوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے نٹ اور لگامے کسنے کے لیے صرف عام احمدی کو سمجھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہن پکار کر رہی تھی 1925 کے اندر کہ کابل میں جاؤ، یہاں سے بات شروع۔ اب شیخ صاحب ہسٹری آپ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ قادیانیوں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے پہلے بھی جاسوسیاں کی۔ میں عبداللطیف اس بکری کی طرف تو آؤں گا جس کے ساتھ مرزا صاحب نے جو کلابازی ماری، جس نے میں اس لیے پروگرام کر دیا کہ جو شاطان تزبہان کا یہاں ذکر ہے نا، اس شعر کی جو ہائی لائٹڈ عبارت ریڈ ایرو لگا ہوا ہے، شاطان تزبہان، اس کا بھی میں ذکر ہلکا سا ٹچ دوں گا کہ کس طریقے سے مرزا صاحب نے کلابازی ماری، بلکہ بڑی زبردست انہوں نے بیک فلپ کی اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ شاطان تزبہان کے الہام کے حوالے سے شفٹ کیا، اس پر تو میں آؤں گا۔ شیخ صاحب ہوا کیا، یہ جو نظم لکھی گئی ہے یہ بیسیکلی ان کے جاسوس پکڑے گئے تھے کابل کے اندر، اور کابل کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے باقاعدہ اس وقت شیخ صاحب ہوتی تھی لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، کیونکہ UN تو بنی ہے ورلڈ وار 2 کے بعد،
اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے احتجاج کیا جی ہمارے بندے پکڑ لیے, اس پر الزام ہے, تو وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ اس کے اوپر بحث کی گئی تھی. اور یہ دو بندوں کے پاس سے دو احمدی اس وقت پکڑے گئے تھے جن کو سنسار کا حکم دیا گیا تھا, اور افغانستان کے وزیر داخلہ کا جو بیان آیا اس کے مطابق دو بندے تھے جن کے پاس سے کچھ ڈاکومنٹس نکلے تھے جو کانفیڈینشیل اور بڑے سینسٹیو اور بڑی ایک آپ یہ سمجھیں کہ مخفی اور خفیہ تدبیر کی جا رہی تھی. اس وقت بھی جاسوس پکڑے گئے. اب یہ آپ کے سامنے الفضل کا اخبار ہے 1925 کا 3 مارچ کا, اور اسی میں آپ دیکھیں کہ 3 مارچ 1925 میں ہی یہ نظم لکھی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کابل کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں 1925 میں کیا ہو رہا تھا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا بیک فلیش آپ کو لے کے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. عبد الطیف نامی ایک مولوی صاحب تھے جن کو مرزا صاحب نے کتب کہا ہوا تھا. جس نے ریفرنسز اوریجنل چیک کرنے ہوں تو وہ میں پروگرام کر چکا ہوں, چلو چلو کابل چلو. اور میں نے جو چلو چلو کابل چلو کا نعرہ مارا تھا وہ جماعت احمدیہ کی کتابوں سے مارا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل جائیں گے اور وہاں جھنڈے گاڑیں گے اور وہاں جہاد کریں گے, وہاں مرزا صاحب کی تبلیغ کریں گے. اچھا خیر, مولوی عبد الطیف تھا اور اس کے ساتھ غالباً مولوی عبد الرحمان, ینگ ارلی 20s کے اندر وہ بندہ تھا, دکانداری بھی کرتا تھا ساتھ. یہ دونوں شیخ صاحب افغانستان کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں, انہوں نے اتھارٹیز کے منع کرنے کے باوجود یہ برستہ ہندوستان حج کرنے کی عرضی دیتے ہیں, ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں یہ مکہ مدینہ جانے کی بجائے یہ میر قادیان آ جاتے ہیں. اور مولوی عبد الطیف جتنا زمانہ حج کا تھا, جتنے مہینے حج کے تھے, موسم حج کا تھا, وہ سارا وہ قادیان میں اور لاہور کا سفر بھی کرتا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. اب اگر میں شارٹ بتا دوں تو پوری کتاب مرزا صاحب نے لکھی ہے, میرے اپنے الفاظ نہیں ہے, قادیانی دوست جائیں, تذکرۃ الشہادتین, پورا ایک رسالہ مرزا صاحب نے لکھا جو رسالہ ان دو کے اوپر تھا کہ یہ کس طریقے سے افغانستان سے سیدھا قادیان. اس نے وہاں ریکویسٹ دی ہوئی تھی کہ میں جو سفر کرنا چاہ رہا ہوں میں حج کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ بندہ جا کے قادیان رک جاتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بندہ قادیان گیا ہے یہ کیوں گیا ہے؟ افغان اس وقت جو ہے اس وقت بھی حالت جنگ کے اندر تھا. حالت جنگ کے اندر اس طریقے سے کہ جو بہائی فوج تھی, جو بہائی لوگ تھے ایران کے اندر سے, ان کے بارڈر سے روس اس وقت بھی, جو رشیا تھا اس وقت بھی یہ مسئلے کریٹ کر رہا تھا. اور سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے, یہ ورلڈ وار 1 سے پہلے کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں, 1902-3 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو 1903 کے اندر مولوی عبد الطیف کو پھڑکا دیا گیا تھا. تو ورلڈ وار 1 سے بھی پہلے سلطنت عثمانیہ کے دوران جو اس وقت کی جتنی پاورز کھڑی ہو رہی تھی جس میں رشیا بھی تھا, تو یہ ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کشمکش اور ایک انسرجنسیز اور ایک انٹیلیجنسیا کام کر رہی تھی. اس دوران میں ایک افغانستان کا ایک بڑا بندہ مولوی عبد الطیف, جس کے پیچھے 30-40 ہزار جس کی فین فالوئنگ تھی, وہ بندہ قادیان کے اندر جاتا ہے حج نہ کرنا, اور وہ جا کے برطانیہ کے ایجنٹ سے مل رہا ہے, برطانیہ کے ایجنٹ سے. اور برطانیہ کے ایجنٹ سے جب وہ مل رہا ہے, اور برطانیہ کا ایجنٹ ہونے کا مراد یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے تھریٹ ہے مرزا غلام قادیانی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سقوط استنبول ہوا ہے تو جشن قادیان کے اندر چراغاں کیا گیا اور جشن منایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ تحفہ ویلز جب لکھی گئی, مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں خلیفہ ثانی نے تحفہ ویلز لکھی, اس ننھے شہزادے کے جو بعد میں بادشاہ بنا, اور لڑکی کے چکر میں وہ بھی چونکہ ان کا مرید بن بیٹھا تھا, وہ بھی لڑکی بازی کے چکر میں مارا گیا, بادشاہ تو اس کی بھی چھن گئی. اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ خوش ہوئے ہیں اور ہماری اطاعت جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ. خیر وہ ایک ڈیٹیل ادھر ہم irrelevant ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. بیک ٹو دا ٹاپک, کان کھڑے ہو گئے ان لوگ, اس انٹیلیجنسیا کے کان کھڑے ہو گئے, اس ایجنسی کے کان کھڑے ہو گئے جو سلطنت عثمانیہ اور امت مسلمہ کے کانٹیکس میں کام کر رہی تھی. انہوں نے مخبری کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو مولوی عبد الطیف آیا نا مرزا غلام قادیانی کے بعد, تو یہ اس کے پاس جو لٹریچر ہے نا وہ لٹریچر چیک کیا جائے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو لٹریچر مولوی عبد الطیف کے پاس سے لے کے آئے گئے تھے, مولوی عبد الطیف کے پاس سے شیخ صاحب, وہ سارا جہاد کی ممانعت کے اوپر تھا. اب افغانستان جو کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, اسلحہ ان کا ایسے ہی زیور ہے جیسے عورت گہنے پہنتی ہے. ٹھیک ہے, میں تو چونکہ افغانستان چکر بھی لگایا ملا, وہ شیخ صاحب نماز پڑھتے ہوئے نا AK-47 کو آگے گاڑتے ہیں جیسے نماز کا سترا ہوتا ہے مسلح کا, ایسے وہ گاڑتے ہیں جس طرح آپ آگے سترا امام رکھتا ہے, محراب رکھتا ہے. AK-47 ان کا اوڑھنا بچھونا تکیہ ہے. ایسے لوگوں میں آپ ہندوستان میں تو چل گئے, آپ نے ڈرامے بازی کی برطانوی سامراج کے نیچے, اب افغانیوں کے پاس آپ ایسا لٹریچر لے کر جا رہے ہو جو ان کے لیے موت ہے. اگر وہ جہاد بند کر دیں گے تو ان کو ڈیفنس کیسے کریں گے اپنا؟ اس زہر قاتل کو جب عبد اللطیف لے کر جا رہا تھا, انہوں نے اس کو دھر لیا. جب انہوں نے دھرا اور اس کو کہا کہ تم ان ساری چیزوں سے بعد آ جاؤ,
اور اس لٹریچر سے پیچھے ہٹ جاؤ. وہ ڈٹ گیا وہاں پر اور ان کے قانون کے مطابق انہوں نے اس کو سنسار کر دیا, انہوں نے چھوڑ ڈالا. اس کے فوراً بعد یہ خطوط وہاں سے ملتے ہیں جو میں آپ کو 1925 کے خطوط بارہ ہوں, یہ 1903 کا واقعہ. اس کے بعد 1919 کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا اور کابل کے حوالے سے انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا, جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. 1919 کے کچھ حوالہ جاتے ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آ جائے گا. یہ 27 مئی الفضل قادیان کا 1919 کا اخبار ہے, اس کا ایک تراشا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں احمدیوں کو افغانستان کے مد مقابل یا سلطنت عثمانیہ کے مد مقابل گورنمنٹ کی مدد احمدیوں کے علاوہ مذہبی فرض ہے. پہلی لائن یہ کہتی ہے, یہ پورا کانٹیکسٹ ہے پیچھے چل رہا, گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کرنا احمدیوں کا مذہبی فرض ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, سیاسی نہیں, علاقائی نہیں, مذہبی فرض. پس کوشش کرو تا تمہارے ذریعے وہ شاخیں پیدا ہوں جن کی حضرت مسیح موعود نے اطلاع دی ہے. وہ وقت اب آنا ہے کہ اس ملک میں, کس ملک میں؟ کابل میں, افغانستان میں, حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کے قائم کیے ہوئے پودے کو مضبوط کیا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ملک ظلمت سے نکل کر نور میں آئے اور اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ حضرت مسیح موعود کے نشانات پورے ہوں اور اہم صداقت کو پھیلا ہوا دیکھیں کابل کے اندر. ٹھیک ہے جی عامر, اگر ایک سیکنڈ کی اجازت دے دو. یہ ابھی جو آپ نے بتایا نا کہ مذہبی فریضہ ہے, جی مزے کی بات ہے کہ جو شرائط بیعت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے رکھی تھی شروع میں, اس میں چوتھے نمبر کے اوپر برطانیہ کی حکومت کی اطاعت جو تھی فرض تھی, جس کو اب نکال دیا گیا. مطلب آپ اندازہ کہ وہ غلط نہیں, وہ انہوں نے کہا یہ شامل تھی اس چیز. جی اب آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور آئینہ کمالات اسلام کے اندر مرزا صاحب نے کہا ہے سو میرا مذہب اس پر ہے کہ دو اصولوں پر کھڑا ہے, ایک اللہ کی اطاعت, دوسرا گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے مذہب کے یہ اصول تھے. اچھا ایک اور حوالہ میں دکھا دیتا ہوں اس حوالے سے اور پھر میں آپ کو اور اس سے پیچھے لے جاؤں گا. یہ 1919, تو میں آپ کو کرونالوجیکلی بیک ورڈز لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ ہسٹری کے ساتھ لنک ہو سکیں اور عام احمدی کو پتا چلے کہ افغانستان کے ساتھ ایک پڑھا لکھا قادیانی اور ان کی جماعت کا موقف متشددانہ ہے. جب آپ کے لٹریچر کے اندر ان کے خلاف نفرت لکھی ہے, بغض لکھا ہے, بغاوت لکھی ہے اور ریبل, اور آپ ایک مخفی ایک چلا رہے ہیں, جو ہے خفیہ ایک تدبیر کر رہے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو پکڑ دکڑ تو کریں گے. اب یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں پھر حضرت مسیح موعود کے مخالف آپ کو اکثر کہا کرتے تھے کابل چلو, کابل چلو. تو پھر دیکھو, ان کو کہتے تھے کابل چلو نا, تمہیں پھر بتائیں گے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب ایسا سامان, اب میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی غیرت, احمدیت کی غیرت جو ہے نا ابھی پتہ چلنے والی ہے. یہ جو جملے آ گئے ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ الفضل اخبار ہے. اور کہہ کون رہا ہے؟ ان کا ایڈیٹر صاحب, اپنے ایڈمن. وہ کہتے ہیں اب ایسے سامان پیدا ہو رہے ہیں کہ ان قریب انشاءاللہ ہم کابل میں جائیں گے اور ان کو دکھا دیں گے کہ جس کو وہ قتل کرانا چاہتے تھے اس کے خدام خدا کے فضل سے صحیح سلامت رہیں گے, اور جس کے متعلق خیال کرتے تھے کہ اگر وہ کابل جائے تو اس کے دعوے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, اس کے متعلق ہم امید رکھتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اس کی صداقت کا اعتراف کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑک تھی. اچھا یہ بڑک صرف الفضل اخبار تک نہیں رہی بلکہ 1925 میں, اچھا مزے کی بات شیخ صاحب, کیا میں سوچتا تھا کہ یہ جو بڑکیں لگ رہی ہیں ورلڈ وار 1 اور 2 سے پہلے, تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ جماعت احمدیہ اور خود مرزا صاحب کو یہ کامل یقین تھا کہ یہاں سے برطانیہ کی حکومت جانے والی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے ان کے بڑکیں ورلڈ وار 2 سے پہلے کی ہیں. تب تک سلطنت برطانیہ متزلزل تھی اور عثمانیہ, اور جو برطانوی سلطنت تھی وہ اپنا عروج پر تھی, وہ پیک پکڑ رہی تھی. اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے خطبات کا حصہ بن گیا, یعنی خطبوں میں خلیفہ صاحب یہ بڑک مارنا شروع ہو گیا. اب دیکھیے گا ذرا, خطبات محمود ہے اور اس کا والیوم 7, 1922 27 جنوری کو, ہمیں دنیا کی تربیت کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ خطبہ نمبر ہے 3939. اس خطبے کے اندر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا, مزے کی بات. وہ کہتے ہیں 208 تک, میں کل ایک خوشخبری سنا چکا ہوں, وہی افغانستان جہاں سید عبداللطیف صاحب شہید ہوئے, وہاں اب امیر نے کہا ہے کہ کسی احمدی کو مذہب کی خاطر قید نہیں کرنا چاہیے.
शेख साहब, अब ये पॉलिसी रिवर्स हो गई है, क्योंकि वो कौन था मैं उसका भी बताता हूँ। वो जो अमीर था ना जिसने ये कहा था काबुल का कि ये नहीं करना, उसका भी थोड़ा सा मैं बताऊं। बल्ख एक इलाका है, 3 अहमदी कैदी थे, गवर्नर से पूछा गया, उसने कहा ये अहमदी हैं, हुक्म किया कि फौरन छोड़ दो, किसी अहमदी को मजहबी मामले में कैद नहीं किया जा सकता। देखो, हम नहीं जानते कि वहां के लिए हमारा क्या तरीका अमल इख्तियार करना पड़ता, शायद काबुल के लिए किसी वक्त जिहाद ही करना पड़ जाता। मगर अब देखो कितना तगय्युर आ गया है, वहां के बादशाह ने कह दिया है कि कैदी अहमदियों को छोड़ दो, पस नहीं मालूम हमें कब खुदा की तरफ से दुनिया का चार्ज सुपुर्द कर दिया जाए। मेरी हंसी निकल रही है, सॉरी, ठीक है, मुझे दोबारा रिपीट करना है। पस नहीं मालूम हमें कब खुदा की तरफ से दुनिया का चार्ज सुपुर्द कर दिया जाता है, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए कि दुनिया को संभाल सके। इसको मैंने रेड हाईलाइट किया है, ठीक है ना, दुनिया को संभाल सकें। तुमने दुनिया को इधर नहीं लाना, बल्कि लाने वाला खुदा है, इसलिए तुम्हें आने वालों के मुअल्लिम बनने के लिए अभी से कोशिश करनी चाहिए। अल-फजल 27 फरवरी 1922। यानी ये जुबान ज़दे आम हो चुका हुआ था अफगानिस्तान पर इनका गलबा और अफगानिस्तान से इनकी नफरत और उनकी मायूबियत। शेख साहब इस पर तबसरा करना चाहते हैं, मैं कुछ हवाले और देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि यहाँ हमारे ही गालबन प्रोग्राम में पिछली मरतबा हमारे किसी दोस्त ने ये बात की थी कि उन्होंने अहमदियों की जुबानी ये सुना है कि अफगानिस्तान पहला अहमदी मुल्क होगा जहाँ पे पूरे मुल्क पे अहमदियों की हुकूमत होगी। हाँ जी, यहीं से अलम खड़ा होगा अहमदियत। इन्होंने पता, शेख साहब वो पता कैसे अफगानिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क होगा जहां जिस तरह इन्होंने लंदन के अंदर इस्लामाबाद बनाया है, वैसे ही एक इलाका थोड़ा सा ये एकड़ में लेंगे, उसका नाम रखेंगे अफगानिस्तान और कहेंगे वो भी इस्तिआरा के रंग में पेशिंगो यहाँ पूरी हो गई है। खैर बात, उसके सेंटर में एक छोटी सी बना के ना बिल्डिंग, उसका नाम काबुल या इस्तांबुल रख के उस पर झंडा गाड़े।